اس کے بعد ہمارے پاس آخری ثنا خان موجود ہیں، ان کی نعت شریف ہم سنیں گے۔ ایک نقطہ میرے ذہن میں آ رہا تھا، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ ہمارے لیے یہ قسمت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات اقدس خود بے مثال ہے، اسی طرح اس نے ہمیں نبی بھی ایسا عطا فرمایا کہ جو بے مثال ہے۔ ہمیں ایسے آقا عطا فرمائے کہ جو بے مثال ہیں، کسی لحاظ سے بھی، کسی جہت سے بھی حضور کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت کی شان بے مثالی تو ہر کوئی مانتا ہے، اسی طرح اس نے اپنے محبوب کو بھی بے مثال اور با کمال بنایا۔ اس پہ بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، اس لیے میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ صرف اس حوالے سے یہ جو بات میں نے کی ہے، اس کو کلیئر کرنے کے لیے صرف ایک نقطہ وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کیا؟ وہ اللہ رب العزت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اسماء گرامی ہیں ان کے حوالے سے، کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس بے مثال ہے، اسی طرح اس نے اپنا اسم گرامی وہ بھی بے مثال رکھا۔ میں صرف آپ سے یہ کہوں گا، نہ تو یہ کہوں گا کہ نعرے لگائیں، نہ یہ کہوں گا کہ سبحان اللہ کہیں، صرف یہ کہوں گا کہ توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات بے مثال ہے، اس کا اسم گرامی یعنی کہ اللہ، یہ نام، یہ لفظ، یہ بھی بے مثال ہے۔ اور جس طرح اس کا محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی بے مثال ہیں، اسی طرح حضور کا اسم گرامی جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا، وہ اسم گرامی بھی بے مثال ہے، کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ کیسے؟ اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی مثال دے لوں آپ کے سمجھانے کے لیے۔ ہم جہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی نام ہے۔ اگر اس نام کو، کسی کے بھی نام کو تھوڑا سا توڑ کے ہم پیش کریں تو وہ با معنی لفظ بے معنی بن جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی کا نام ہے عباس، اس عباس کی عین کو اگر ہم ہٹا دیں تو پیچھے کیا بن جائے گا؟ باس، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا نام ہے یونس تو اس کی یہ ہٹا دیں تو پیچھے کیا بچ جائے گا؟ ونس، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اسی طرح بے شمار مثالیں جتنے بھی آپ گنتے جائیں، تو ہر کسی کا نام اس کو جب ہم اس طرح توڑ کے بیان کرتے ہیں تو وہ بے معنی بن جاتا ہے۔ لیکن یہ واحد ایسے نام ہیں دو، اللہ رب العزت کا اسم گرامی اور حضور کا اسم گرامی، کہ ان کو جس لحاظ سے بھی ہم پڑھیں، رد و بدل کر کے پڑھیں، یہ ہر لحاظ سے بے مثال اور با کمال اور با معنی رہتے ہیں۔ وہ کیسے، میں تھوڑا سا سمجھا دوں تاکہ آپ کو پوائنٹ صحیح طور پہ کلیئر ہو جائے۔ لفظ اللہ، اس پہ اگر غور کریں، اس میں اگر ہم تھوڑی سی سمجھنے کے لیے تحریف کریں تو وہ یوں ہو سکتی ہے کہ لفظ اللہ کا جو پہلا الف ہے، اگر اس کو ہٹا دیں تو پیچھے بچ جائے گا للہ، اور یہ لفظ بھی بامعنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے لیے، یہ بے معنی لفظ نہیں بنا۔ اسی طرح اگر للہ اس کی لام ہٹا دیں اور جو پہلے الف ہٹایا تھا وہ پھر ساتھ لگا دیں تو یہ بن جائے گا الہ۔ الہ کا معنی ہے معبود، ایسی ہستی کہ جس کی عبادت کی جائے۔ اب پہلے والا الف بھی ہٹا دیں اور لام بھی ہٹا دیں، پیچھے کیا بچ جائے گا؟ لہو۔ لہو کا مطلب ہے صرف اسی کے لیے، کہ سب کچھ اسی کے لیے ہے۔ یہ بھی قرآن پاک میں لفظ آئے ہیں۔ اور اسی طرح الف بھی ہٹا دیں، لام بھی ہٹا دیں اور دوسری لام بھی ہٹا دیں، پیچھے کیا بچ جائے گا؟ ہو۔ اور ہو کا کیا مطلب ہے؟ صرف وہی، بس وہی۔ اور یہ ہو بھی قرآن مقدس میں آیا ہے کئی مقامات پہ، لہٰذا جس طریقے سے بھی ہم نے اس کو پڑھا یہ با معنی رہا۔ آخر کار اس کا ایک حرف بچا ہو، وہ بھی بے معنی نہیں ہوا بلکہ با معنی رہا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو حضور کو اسم گرامی عطا فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو بھی جس طرح سے، جس لحاظ سے بھی پڑھیں وہ بھی با معنی رہتا ہے۔
وہ کیسے؟ حضور کا جسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا کیا مطلب ہے کہ کائنات میں اللہ رب العزت کی ذات کے بعد سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں. وہ کیسے کہ کائنات کا ہر فرد اور ہر مخلوق اللہ رب العزت کا ذکر اور تعریف کرتی ہے، لیکن اللہ رب العزت خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اور تعریف کرتا ہے. اس لیے جس کا ذکر خدا کرے، جس کا ذکر خدا کرے، اس سے بڑھ کے اور کس کا ذکر ہو سکتا ہے. لہذا کائنات میں سب سے زیادہ تعریف اور ذکر جن کا ہوتا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، جن کو کہتے ہیں محمد. اب اس لفظ کی اگر میم کو ہٹا دیں پیچھے کیا بچتا ہے؟ حمد. حمد یہ بھی ایک بامعنی لفظ ہے، بے معنی نہیں ہوا. اور اسی طرح اگر اس کی ہے ہٹا دیں اور وہ جو میم پہلے ہٹائی تھی وہ پھر لگا دیں تو یہ بن جائے گا ممد، اور ممد کا معنی ہے مددگار، مدد فرمانے والا. اور یہ بھی حضور کی شان ہے کہ حضور مدد فرماتے ہیں، دستگیری فرماتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں. لہٰذا یہ بھی لفظ با معنی رہا. پھر اس کی پہلی میم بھی ہٹا دیں، ہے بھی ہٹا دیں تو پیچھے کیا بچ جائے گا؟ مد. اور اس کا معنی ہے دراز. کیا معنی ہے؟ دراز، یعنی کہ بڑھائی کے معنی میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کائنات ارض و سما میں رب ذوالجلال کی ذات کے بعد سب سے بڑی ہے. بعد از خدا توئی قصہ مختصر. پھر اس لفظ کی پہلی میم بھی ہٹا دیں، ہا بھی ہٹا دیں، دوسری میم بھی ہٹا دیں، آخر میں کیا بچتا ہے؟ ایک حرف بچتا ہے. وہ کیا ہے؟ دال. اور دال کہتے ہیں دلیل کو، دلالت کرنے والا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی دلیل بن کر آئے. قد جاءکم برہان من ربکم. حضور اللہ رب العزت کی دلیل بن کر آئے. تو بس میں یہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ وہ خود بھی بے مثال ہے، نبی بھی بے مثال عطا فرمایا، اس کا اسم گرامی بھی بے مثال تھا، اپنے محبوب کو جو اسم گرامی عطا فرمایا وہ بھی بے مثال اور بامعنی ہے. لہٰذا ایسے آقا کے ساتھ ہماری نسبت قائم ہو چکی ہے کہ جو ہر لحاظ سے بے مثال ہیں. تو آؤ اس آقا کی بارگاہ کے ساتھ اپنی نسبت کو اتنا پختہ اور مضبوط کر لیں کہ ہماری شخصیت کے اندر، ہمارے ظاہر میں، ہمارے باطن میں جتنی بھی لغزشیں ہیں اور جتنی بھی کمیاں ہیں، جتنی بھی کوتاہیاں ہیں، وہ اس بارگاہ کی نسبت کے تصدق سے وہ بھی ختم کر دی جائیں. آئیے اب اسی بے مثال آقا کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں گے محترم مکرم محمد علی اور فیضان رضا برادران. تشریف لائیں.